إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی وحدانیت اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے اور ہمارا معبود برحق ہے. لا تعداد بے شمار درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج مطہرات پر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، یا اللہ ان تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. عزیز بھائیو، دین اسلام کے بارے میں سب سے اہم ترین درس جو ہم پہلے کئی مرتبہ دے چکے ہیں وہ ہے اللہ رب العزت کی توحید. اور اسی توحید کا حصہ ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کو مانیں، اس بات پہ یقین رکھیں کہ شریعت سازی کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شریعت بنانے کا اختیار نہیں رکھتا. جو عبادتیں کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہی عبادتوں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا. اپنی مرضی سے ہمارے پاس اسلام میں کچھ ڈالنے کا یا نکالنے کا اختیار موجود نہیں. حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے پابند ہوتے تھے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے ویسے کا ویسا پورے کا پورا آگے لوگوں تک پہنچا دیں. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دو ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. تو اللہ کے رسول نے وہی دین آگے پہنچایا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، اور پھر اس میں کوئی خیانت نہیں کی، کوئی چیز روکی نہیں، بلکہ پورے کا پورا دین اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی: الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے. تو یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی مکمل ہے اور اللہ کے رسول کی طرف سے بھی آگے پورا مکمل پہنچایا گیا ہے. نہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام میں کوئی کمی بیشی چھوڑی ہے کہ لوگ پوری کر لیں گے، اس قسم کی کوئی کمی چھوڑی نہیں گئی. اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات اس دین میں سے روکی ہے، بلکہ پوری امانت اور دیانت کے ساتھ مکمل دین اپنی امت تک آگے پہنچا دیا.
اور پھر تمام صحابہ کو اس بات پہ گواہ کیا کہ گواہ رہنا میں نے دین پہنچا دیا، اور کئی مرتبہ دہرا کے تکرار کے ساتھ یہ پوچھا حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی دی کہ ہاں آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ پورے کا پورا دین، یہ امانت آگے اپنی امت کو سونپ دی ہے، پہنچا دی ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے، اگر ہم میں سے آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک عمل ایسا ہے یا دو عمل ایسے ہیں یا چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کو کرنے سے اجر و ثواب مل سکتا ہے، اور وہ اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، صحابہ نے نہیں کیے، تو ایسا کہنے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے یا پھیلا رہا ہے کہ گویا کہ اللہ کے نبی نے یہ دین مکمل نہیں پہنچایا۔ یہ بات ذرا دوبارہ سنیں، غور کریں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کوئی ایک دو چار عمل ایسے ہیں، ایسے چند اعمال ہیں جنہیں کرنے پہ اجر و ثواب ہے، اور وہ اعمال اللہ کے رسول نے نہیں کیے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ہمیں نہیں بتایا، یا اللہ کے رسول نے یہ عمل نہیں کیا، تو یہ الزام وہ کس پہ لگا رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا رہا ہے۔ اور اسی لیے بدعت بہت بڑا جرم ہے، بڑا سنگین جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خالی جو عبادتیں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ اس لیے نہیں دیا کہ خالی قیام کر لینا، رکوع کر لینا، سجدہ کر لینا ایسے ہی عادتاً عبادت بن گیا، عبادت کہلا دیا گیا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، اگر اسی طرح کی خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ چھٹی فرض نماز پڑھے، لمبے لمبے بندہ رکوع کرے، سجدے کرے، تو جتنے لمبے رکوع کر لے گا، جتنے چاہے لمبے سجدے کر لے، اسے کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چھٹی فرض نماز دی ہی نہیں، اسے الٹا گناہ مل جائے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ عمل وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے حکم کے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ تو کوئی بھی عبادت نہیں بن سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہ دیا ہو۔ اس لیے عبادت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکنا۔ خالی سر اوپر نیچے کر لینا، کروٹیں بدل لینا عبادت نہیں ہے۔ چاہے نماز جیسی کوئی چھٹی نماز کیوں نہ پڑھ لے بندہ، چھٹی فرض نماز پہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب اسی نماز پہ ملے گا جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ سب سے بہترین عمل ہے نماز، اور ہر مسلمان کہے گا جی 5 نمازیں فرض ہیں، کوئی نہیں کہے گا کہ چھٹی فرض نماز پڑھو، اور ہر بندہ اس پہ اتفاق کرے گا کہ اگر کوئی چھٹی فرض نماز پڑھتا ہے تو اسے ثواب کی بجائے گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے دین اسلام میں اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ جبکہ اگر کہا جائے کہ بھائی نماز ہی پڑھ رہا ہے نا بندہ، گناہ کس بات کا ملے گا؟ آخر نماز ہی پڑھ رہا ہے، جو 5 نمازوں میں قیام ہے وہی چھٹی فرض نماز میں کر رہا ہے، جو 5 نمازوں میں رکوع ہے وہی چھٹی فرض نماز میں رکوع کر رہا ہے، جو 5 نمازوں میں سجدہ ہے ویسے ہی سجدہ کر رہا ہے۔ گناہ کس وجہ سے ہے؟ گناہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی نمازیں دی ہیں؟ 5، 6 نمازیں نہیں دی۔ تو یہ زندگی کا اصول ہے ہمارا کہ کوئی بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم وہ نہیں کریں گے۔ ادھر ادھر سے جتنی مرضی کوئی دلیلیں بنانے کی کوشش کر لے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری بات،
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلو۔ یہ سب سے بڑا اور پہلا ادب سکھایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ آپ سے آگے نہیں نکلنا، پیچھے پیچھے چلنا ہے، پیروی کرنی ہے، اللہ کے رسول کے قدم کے پیچھے قدم رکھنا ہے، آگے نہیں نکلنا، برابر آنے کی کوشش بھی نہیں کرنی۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ نکلو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے آگے کون نکل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے یا حکم نہیں دیے وہ کام اپنی طرف سے نہ کرو۔ جتنی نیکی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہی نیکی کرو، اپنی طرف سے نیکیاں نئی نئی ایجاد نہ کرو، نئے نئے اعمال ایجاد نہ کرو۔ اور اس کے بارے میں بات سمجھنے کے لیے ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اور یہ یاد رکھنی چاہیے حدیث مبارکہ ہمیشہ کہ نیکی کا جذبہ بھی جو ہے وہ سنت کے دائرے میں رہ کے ہونا چاہیے۔ نیکی کا جذبہ بھی سنت کے دائرے میں رہ کے ہونا چاہیے۔ 3 صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس آئے اور آ کے پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی کیسے کیسے عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادت کا معمول کیا ہے، کتنی دیر کرتے ہیں، کس وقت کرتے ہیں، کیا اوقات ہیں۔ جب آپ کی بیویوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی ایسی عبادت کرتے ہیں، لمبی تفصیل بتائی، تو وہ 3 صحابی سوچنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے دونوں گناہ معاف ہیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں جبکہ ہمارے اگلے اور پچھلے گناہ بھی معاف نہیں، اور ہم ان کے مقابلے میں کم عبادت کرتے ہیں، ہمارا عمل بہت تھوڑا ہے ان کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہمیں تو زیادہ ضرورت ہونی چاہیے اس حساب سے، کیونکہ ہمارے تو گناہ بھی معاف نہیں، اس لیے ہمیں زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی رات کو آرام نہیں کروں گا، ہمیشہ قیام کروں گا، رات کو آرام ختم، سونا ہونا ختم، بس اللہ کی بارگاہ میں عبادت عبادت عبادت، ساری رات قیام کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں کوئی دن چھوڑوں گا نہیں، روزانہ بلا ناغہ روزہ رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں شادی ہی نہیں کروں گا، یہ سوچ کے کہ کہیں ایسا نہ ہو شادی لذت والا کام ہے، جسمانی سکون ہے تو یہ عبادت میں خلل ڈال دے گا، میں بس عبادت کی طرف لگ جاتا ہوں، تسبیح پکڑ لیتا ہوں، مصلی پکڑ لیتا ہوں۔ یہ مطلب تھا کہ بس سادے انداز میں زندگی گزارتا ہوں، کوئی لذت والا کام نہیں کرتا، خالی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آ کے پوچھا، جب آپ کو بتایا گیا کہ ایسے 3 لوگ آئے تھے اور یہ پوچھا تھا، یہ کہہ کے چلے گئے، تو آپ نے تینوں کو بلایا اور کہا کیا تم نے فلاں فلاں بات کہی ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ہاں ہم نے یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انی اتقاکم واخشاکم للہ، یہ بڑا اہم جملہ ہے، انی اتقاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے تقوی والا ہوں، متقی ہوں، میرے سے آگے کوئی متقی نہیں ہو سکتا۔ وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، اور میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مجھ سے زیادہ تم میں سے اللہ سے کوئی ڈر نہیں سکتا۔ تو جو بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل کے عمل کرے گا
تو وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے زیادہ باعمل ہوں، اور یہی اس کا سب سے بڑا جرم ہے، بربادی ہے۔ اللہ کے نبی سے کوئی آگے بڑھ کے متقی نہیں ہو سکتا، کوئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر کہا اس آدمی سے جس نے یہ کہا تھا کہ میں روز رات کو قیام کروں گا، اس سے کہا، فرمایا کہ میں قیام بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ دوسرے سے کہا میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، کسی دن رکھتا ہوں اور کسی دن چھوڑتا ہوں۔ تیسرے سے کیا کہا، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، ایک عورت سے نہیں بلکہ میں نساء عورتوں سے شادیاں کرتا ہوں۔ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا درویشوں کی بڑی زیادہ اہمیت ہے، عالموں کی اتنی نہیں ہے۔ جو کہ ملنگ ٹائپ لوگ کتے پہ لے کے اس روڈوں پہ گھوم رہے ہوں، پھر رہے ہوں، گندے مندے، پاکی ناپاکی کی تمیز ہے، کئی عرصہ نہاتے نہیں، لمبے لمبے بال لے کے گھوم رہے ہیں۔ لوگ چلتے پھرتے بہت بڑا طبقہ ہے جو اپنے آپ کو عقل مند اور پڑھا لکھا طبقہ سمجھتا ہے، گاڑیاں روک کے ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کہ یہ پہنچی ہستی اس کی دعا کروانی ہے، اور وہ بھی خام خواہ تکبر میں آ جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے دعائیں کروا کے بلا وجہ کی ان کو ویلیو دے دیتے ہیں۔ یہ جو طبقہ ہے اس سے کیوں دعائیں کرواتے ہیں لوگ؟ لوگوں کا، عام لوگوں کا یہ ذہنیت بن گئی ہے کہ یہ جو عالم لوگ ہیں یہ تو دنیا داری پوری گزارتے ہیں، یہ اصل پہنچی ہستیاں درویش لوگ ہیں کہ جو ہر قسم کی لذت کو چھوڑ دیتے ہیں، نہ شادیاں کرتے ہیں، نہ انہیں کبھی ہم نے اچھے اچھے ہوٹلوں میں کھانے کھاتے ہوئے دیکھا ہے، نہ ان کا لباس اچھا پہننے کا انہیں شوق ہے، یہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سوچیں یہی ذہنیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو اللہ کے رسول نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ کتنی شادیاں کی تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیوں کا بائیکاٹ نہیں کیا، اچھے لباس پہننے کا بائیکاٹ نہیں کیا، اچھے کھانے کھانے چھوڑے نہیں، اچھے کھانے کھائے۔ تو یہی اگر سوچ اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں کی ہوتی تو اللہ کے رسول کے بارے میں وہ کیا گمان کرتے؟ آج اگر کوئی عالم دین 2 شادیاں کر لے، 3 کر لے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مولویوں کو پتہ نہیں کیا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، مولویوں کو چسکا ہے۔ اب یہی گھٹیا قسم کی بات اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی کرتا تو کس کس کے اوپر یہ بات لگتی؟ یہی بات۔ اور ایسا کہنے والوں کے اپنے گھروں کے اندر بربادیاں پھیلی ہوئی ہیں، اپنے خاندانوں میں، معاشرے میں بربادیاں پھیلی ہیں، زنا کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، کیونکہ آپ جب حلال راستوں کو بند کریں گے، حلال دروازے بند کریں گے تو کون سے دروازے کھلیں گے؟ حرام کے دروازے کھلیں گے۔ ایسے ایسے غلیظ جرائم، بلکہ پچھلے ہفتے میں یہ وزیر اعظم کی تقریر سن رہا تھا، ویسے تقریر سن رہا تھا، سپورٹ نہیں کر رہا، تقریر سن رہا تھا، لیکن جو بات کی سچ بتائے تو اس کی بات ماننی چاہیے۔ تو وزیر اعظم صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے کہ میں نے پنجاب کے، آپ نے سنی ہوگی تقریر، پنجاب کے آئی جی سے پوچھا کہ سب سے زیادہ کرائم پاکستان میں کون سا بڑھ رہا ہے، تو اس نے پوری رپورٹ دے کے بتایا کہ سب سے زیادہ پاکستان میں سیکس کرائم بڑھ رہا ہے، اور بڑے ہی برے اور بھیانک انداز میں بڑھ رہا ہے، غیر فطری جرائم بڑھ رہے ہیں۔ اس کے اوپر کتنے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے انگلیاں اٹھاتے ہوئے؟ عام لوگوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کے اپنے بچے بھی اس میں ملوث ہیں، لوگوں کے بہن بھائی ملوث ہیں، پورا معاشرہ اس میں ملوث ہے۔ برائی کے اوپر کوئی انگلی اٹھاتا نہیں کیونکہ اس کو پتہ یہ میرے اندر بھی ہے۔ اور جہاں کوئی حلال، اور یہ حقیقت ہے، آپ اپنے آگے پیچھے گھر بار کے اندر دیکھیں، رشتہ داروں کے آپس میں ہم کتنے سکینڈل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، کس قسم کی باتیں ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہیں، بعض اوقات فخریہ انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں گناہ کو فخریہ انداز میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن جہاں حلال راستے پہ کوئی چلنا چاہے، پاک صاف راستے پہ چلنا چاہے، کوئی اللہ کے نبیوں کے راستے پہ چلنا چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں شادیاں ہی نہیں کروں گا، شادی ہی نہیں کروں گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں کیا کرتا ہوں؟ ایک شادی نہیں، شادیاں کرتا ہوں۔
تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے جس کے اوپر ہم بعض اوقات جملے کستے ہیں. تو جو بندہ حلال راستے پہ چلتا ہے، اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے، شادیاں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہا ہے. اور آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے دور ہوا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو کسی بھی حلال راستے کا دروازہ ہم نے بند نہیں کرنا. آج کل کیا ہو رہا ہے، نکاح مشکل سے مشکل ہو رہا ہے، سخت سے سخت پابندیاں لگ رہی ہیں. ویسے بھی لوگوں کے نخرے بڑے ہیں نہ نکاح کرنے میں، ماں باپ کے بڑے نخرے ہیں، بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، یہ کر لے وہ کر لے، لمبی چوڑی لسٹ بنائی ہوتی ہے. اور اس دوران وہ دنیا جہان کی بدکاریاں کرتا پھرے، تب کوئی پابندیاں نہیں. یعنی ساری پابندیاں، یہ ساری پابندیاں جو ماں باپ بھی لگاتے ہیں، ایک تو کچھ قانونی پابندیاں بھی آ گئی ہیں، کچھ ماں باپ کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے ہیں. لڑکا بالغ ہو گیا ہے، وقت گزارتا جا رہا ہے، کیسے گزار رہا ہے ماں باپ کو کوئی نہیں پتا، جبکہ باپ بھی اس ایج سے گزرا ہے، اس عمر سے گزرا، اسے بھی عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے کہ میں بھی جوانی سے گزرا ہوں، اور کس قسم کے خیالات ذہن میں جنم لیتے ہیں، کس قسم کی برائیاں سامنے آتی ہیں. تو کیا میرا بیٹا اس برائی میں تو نہیں پڑ گیا، اسے بھی عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے. لیکن وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اس چکر میں نہیں ابھی سیٹ ہو لے، پہلے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو لے. پیروں پہ کھڑا ہوتے ہوتے اس کی جوانی گزر جاتی ہے، اس دوران وہ پتہ نہیں کون کون سا حرام کام کر گزرتا ہے، اور ماں باپ اس حرام پہ پردے ڈالتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو معاشرے میں بڑا عزت دار سمجھتے ہیں. اور اللہ کے ہاں کتنے زیادہ یہ بے عزت گرے ہوئے لوگ ہیں جو دنیا کے سامنے عزت دار بنتے بنتے اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی گناہ کے اندر ڈال رہے ہیں. تو حلال راستوں کو کبھی بھی بند نہیں کرنا. یہودیوں کے ہاں یا عیسائیوں کے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیوں کے ہاں عیسائی پادری شادیاں نہیں کرتے، شادی کرتے ہی نہیں، اور ان کے پاس جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی شادی نہیں کرتی. تو کیا کوئی آدمی یا عورت شادی کیے بغیر زندگی گزار سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس سے ہٹ کے اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جب وہ شادیاں نہیں کرتے پادری لوگ، جب ان کے قریب عورتیں شادیاں نہیں کرتی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہی کام غلط راستے پہ چلتے ہوئے کرتے ہیں. وہ کام سارے کرتے ہیں لیکن حرام راستے پہ چلتے ہوئے کرتے ہیں، پھر لوگوں کے اسکینڈل بنتے ہیں، پھر مشہوری ہوتی ہے حرام کام کی. تو اس لیے کوئی بھی کام سنت سے ہٹ کے نہیں کرنا. جہاں سے ہم سنت سے ہٹیں گے وہیں سے بربادی شروع ہو جائے گی. کوئی حلال راستے ہم نے بند نہیں کرنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں نکلنا اس سوچ کے ساتھ کہ میں اپنی سادی زندگی گزاروں گا، نہ اچھا لباس پہنوں گا، نہ اچھی سواری رکھوں گا، نہ اچھا گھر بار ہوگا، نہ شادی کروں گا، خالی درویش بن کے عبادت کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچ ہمیں نہیں دی. تو سنت کے مطابق عبادت کریں گے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. تو یہ چند اہم اصول یاد رکھیں. یہ دین کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے. کس نے ہم تک پہنچایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا پہنچایا ہے. کوئی خیانت معاذ اللہ نہیں کی، کوئی کمی بیشی نہیں چھوڑی، پورے کا پورا مکمل دین پہنچایا ہے. اور جو بھی خیر ہے وہ اسی دین میں ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں پہنچایا. صحابہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ صحابہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ کون سے دین پہ عمل کر کے راضی ہوا؟ کون سے دین پہ جو اللہ کے نبی نے دیا تھا؟ صحابہ کرام نے اپنی طرف سے اضافے نہیں کیے. اگر اس دین پہ عمل کر کے صحابہ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ اور اتنی فضیلتیں، اتنے بڑے بڑے درجات مل سکتے ہیں، تو ہم نے بھی اگر وہ درجات لینے ہیں، وہ مقام اور مرتبہ لینا ہے، تو اسی دین پہ عمل کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے. اللہ کے رسول نے ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا ہے. کتنے اذکار سنت سے ثابت ہیں؟ کتنے زیادہ اذکار ہیں؟ جی بے شمار تعداد بھری ہوئی ہے. نمازوں کے بعد کتنے اذکار ہیں؟ ہر نماز کے بعد صبح و شام کے کتنے اذکار ہیں؟ پھر اس کے علاوہ ہر کام کا ذکر ہے.
باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا، نکلنے کے بعد دعا، مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا، نکلتے وقت دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانے سے فارغ ہونے کی دعا، کسی کے گھر کھانا کھانے گئے ہیں مہمان بن کے، فارغ ہو کے اس کو دعا، روزہ کھولنے کی دعا، اذکار کا ڈھیر لگا ہوا ہے، انبار لگا ہوا ہے جو سنت سے ثابت ہے. لیکن بدقسمتی کہ ہم وہ سنت سے ثابت شدہ اذکار کو چھوڑ کے پھر نئے نئے وظیفے بناتے پھرتے ہیں. مطلب ہم دین کو کیا بنانا چاہتے ہیں. اور بڑے بڑے شعبدہ باز لوگ مشہور ہیں، بڑے بڑے شعبدہ باز لوگ مشہور ہیں شیخ الوظائف کے نام سے، کہ یہ وظیفے دینے والا شیخ ہے، یہ وظیفے دینے والا مولوی ہے. مطلب یہ چھوٹے حصے کر کے دین کے ہم نے کانٹریکٹ دے دیے ہیں شخصیتوں کو. اور اس قسم کے لوگ مشہور بھی بڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگوں کی خواہشات پوری کرنے والے وظیفے بتاتے ہیں. کسی کو بتائیں گے اولاد لینے کا یہ وظیفہ ہے. اب ایک عورت کو اولاد نہیں ہو رہی 5-6 سال، تو اس نے تو تجربہ کرنا ہی کرنا ہے، اس نے سوچنا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. بس اس کو جو کوئی کہیں لگاتا ہے وہ عورت شروع ہو جاتی ہے. اور کتنی عورتیں ہیں جو بڑے بڑے بھیانک جرائم تک کر جاتی ہیں صرف اس چکر میں کہ ان کو اولاد مل جائے. کسی نے غلط مشورہ دیا، چاہے جرم کرنے کا دیا، اور وہ عورت کر گزرتی ہے سوچے سمجھے بغیر. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ بیماریوں کے وظیفے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور نئے نئے من گڑت وظیفے لوگ ان کو بنا کے بیچ رہے ہیں، جبکہ سنت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار ثابت ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، وہ کر نہیں رہے. صرف استغفر اللہ کی ایک مثال لے لیں. قرآن کہتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ آسمان سے لگاتار بارش نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہیں مال کی جمع ہے، بے تحاشا مال عطا کرے گا. وَبَنِينَ، اور کیا دے گا؟ بیٹے دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغات اور نہریں جاری کر دے گا. کس کے نتیجے میں؟ کون سا وظیفہ؟ استغفار. کس کو نہیں کرنا آتا استغفر اللہ؟ استغفر اللہ پڑھنا. لیکن اگر آپ لوگوں کو بولیں بھائی کہ پریشان ہو استغفر اللہ پڑھو، وہ کہے گا یار کوئی نئی چیز بتاؤ. عام بندے کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ جو میرے پاس ہو، بس کوئی اسپیشل میرے لیے بنا کے دو. بھئی مولویوں کا کام کسی، یا وظیفے والوں کا کام، یہ وظیفے کوئی فیکٹری کے اندر نہیں بنتے، کسی دکان میں نہیں بنتے، یا کسی حکیم کے پاس نہیں بنتے. یہ وظیفے یا جنہیں ہم وظیفہ کہتے ہیں دعائیہ کلمات، ان کا سنت سے ثابت ہونا ضروری ہے. تو اگر کسی کو استغفر اللہ کرنے کے لیے کہے تو اس کی پہلے سوچ ہی آتی ہے کہ یار معافی کیا مانگنی ہے. ہم نے تو اصل میں سمجھ لیا کہ ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے شروع سے. پہلی تو سوچ ہماری یہیں پہ آگے سوئی اڑ جاتی ہے کہ ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. کتنے لوگ ہیں اپنے اوپر ذرا غور کریں، میں اور آپ ہم سب کتنا معافی مانگتے ہیں روزانہ؟ ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں معافی مانگنے کی، استغفار کی تو ویسے ہی بڑی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پلس فائدہ یہ بتایا استغفار کرو، یہ تمہاری ضرورت تو ہے، اس کے ساتھ تمہیں ملے گا بھی بڑا کچھ. پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بند راستے کھل جائیں گے، تنگی کھل جائے گی، بیٹے اللہ تعالیٰ دے گا، مال دے گا. کس کو مال نہیں چاہیے بھائی؟ ہر ایک ڈھونڈ رہا ہوتا ہے مال 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 مار کر رہے ہوتے ہیں. استغفار کرو. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے. یہ ایک میں نے مثال دی ہے، لیکن لوگ اس استغفر اللہ نہیں کریں گے. پھر بھی کاروبار چمکانے کے لیے کسی نہ کسی شعبدہ باز کے پاس جائیں گے، کوئی خاص کلیہ بتائے اسے، کوئی خاص لفظ بنا کے اسے دے کہ جو میں کروں تو میرا کام چلے. اور ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور چند بے وقوف قسم کی عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں اینکر ٹائپ کی، جنہیں نہ استنجا کرنا آتا ہے نہ وضو کرنا آتا ہے. پتہ نہیں انہوں نے نماز بھی کبھی پڑھی ہوتی ہے کہ نہیں پڑھی ہوتی، کیونکہ ان کی جہالت کو دیکھ کے تو یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ دین کے علم سے بالکل ہی دور ہیں. وہ پوچھتی ہوتی ہیں کہ فلاں کام کرنے کے لیے وظیفہ بتا دیں، فلاں کے لیے. اور آپ دیکھیں گے سامنے جتنی آڈینس بیٹھی ہے ساری عورتیں ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اور ایسے وظیفے والوں کا کاروبار چلتا ہی زیادہ تر عورتوں کے ذریعے، کیونکہ عورتوں کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے، عقل چھوٹی ہوتی ہے، انہیں جلد بازی ہوتی ہے. کوئی جو گھڑ گھوڑ کے نسخہ دے دیتا ہے، عورتیں بلا سوچے سمجھے اس کے اوپر عمل شروع کر دیتی ہیں. اور بعض مجرم قسم کے لوگ
عورتوں کی مجبوریاں کا پھر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے بہت سارے بھیانک قسم کے کام بھی کروا لیتے ہیں۔ تو سنت کے اوپر چلنے میں ہی عافیت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جس نے چھوڑا وہیں سے اس کی بربادی شروع ہو گئی۔ تو اذکار کے معاملے میں بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ بدعات مشہور ہیں، بہت سارے کلمات من گھڑت قسم کے مشہور ہیں۔ تو جب بھی کوئی ذکر کرنا ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادتیں ہمیں دی ہیں، جو اعمال دی ہیں، وہ کتنے ہیں؟ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں؟ ان کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ 5 فرض نمازیں کوئی یہی پڑھ لے اگر پوری تو بہت بڑا جہاد کر رہا ہے۔ اگر کوئی 5 فرض نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لے، 5 فرض نمازوں کی کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت ہے۔ سب سے اہم ترین عمل کون سا ہمارے لیے؟ نماز ہے۔ یہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، یہ ہم پڑھتے نہیں، لیکن عید میلاد کے نام پہ نئی نماز ضرور ایجاد کر لی ہے۔ جو پہلے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اوپر جو سب سے بڑا تحفہ اللہ کی طرف سے ملا وہ کون سا تھا؟ کون سا تحفہ لے کر آئے؟ 5 وقت کی نماز۔ وہ تحفہ ہمیں قبول نہیں ہے، قبول ہوتا تو سارے نمازی ہوتے، وہ ہم لے نہیں رہے۔ 5 نمازیں فرض پڑھ نہیں رہے۔ مسجدوں کا حال دیکھیں، کتنے نمازی ہوتے ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے، لیکن عید میلاد کے نام پہ نئی نماز ہم نے ایجاد ضرور کر لی ہے۔ بھائی جو دین اللہ کے رسول نے پہلے دیا ہے اس پہ تو عمل کر لو، نیا دین بنانے کی طرف چل پڑے ہیں۔ نماز کی کون کون سی فضیلت ہے؟ خالص فجر کی نماز کی جو 2 رکعتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ فجر کی نماز کی 2 رکعتیں خیر من الدنیا، کتنی خیر والی ہیں، کتنی خیر والی ہیں؟ خیر من الدنیا، ساری دنیا سے بہتر ہے۔ اور خالی دنیا نہیں، فرمایا وما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے ہر چیز سے یہ 2 رکعتیں بہتر ہیں۔ فجر کی نماز کی ابھی فرض کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ 2 رکعتیں جو فجر سے پہلے 2 سنتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو پتہ ہے اس حدیث کا کہ یہ بھی پڑھنی ہے؟ بھائی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ یا کتنے لوگ اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی پہلی 4 رکعتوں کے بارے میں جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اور پھر نماز، جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز فحاشی سے اور منکرات سے روکتی ہے۔ اور جو بندہ یہ نمازیں سنت کے مطابق جو لازمی ہیں، کچھ واجب ہیں کچھ نفلی ہیں، یہ چھوڑ دیتا ہے، اپنی مرضی سے نئے نئے کام ایجاد کرتا ہے۔ غور کرنا اس بات پہ، جو اپنی مرضی سے نئے نئے کام ایجاد کرتا ہے تو شروع میں تو وہ دیکھنے میں بڑا سادہ لگ رہا ہوتا ہے، آغاز تو اس کا تھوڑا سا سادگی والا ہوتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بڑا بھیانک نکلتا ہے۔ ایک بندہ عید میلاد النبی مناتا ہے تو کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اور یہ بات تو بڑی خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا ہر بندے کے ایمان کا حصہ ہے۔ کوئی بندہ تب تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، ساری انسانیت سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر لے۔ کوئی ہم میں سے ایسا بندہ ہے یہاں بیٹھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اور کہے کہ اللہ کے رسول سے مجھے محبت نہیں؟ محبت بھی ہے، اور ساری کائنات سے بڑھ کر محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس پہ تو کوئی کسی کو شک نہیں، لیکن جب آپ نے محبت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ اپنی مرضی کی محبت کرنی ہے یا ویسی کرنی ہے جیسے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کی تھی؟ کیسی کرنی ہے محبت؟ اچھا آپ غور کریں ذرا، اللہ کے رسول کے صحابہ سے ہم محبت میں آگے نکل سکتے ہیں؟ کبھی نکل سکتا ہے کوئی؟ مطلب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ اللہ کے رسول سے کسی کو محبت ہو سکتی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ حضرت عمر سے زیادہ ہو سکتی ہے، حضرت عثمان سے زیادہ، یا حضرت علی سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ تو ہم نے، ہمارے لیے
بہترین لوگ کہ جن کو سامنے رکھ کے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں۔ جیسی انہوں نے محبت کی ویسی ہم نے کرنی ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ اپنی مرضی سے محبت کا نیا طریقہ ایجاد کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں ہم نے ایک نئے طریقے سے محبت کرنی ہے، پورا جشن منانا ہے، پورا شہر سجانا ہے، جھنڈیاں لگانی ہے، روشنیاں کرنی ہے، ان میں سے کوئی ایک کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک مرتبہ بھی نہیں کیا۔ نہ کبھی مدینہ کے اندر جھنڈیاں لگیں، نہ کبھی روشنیاں ہوئیں، نہ کبھی جلوس نکلے، نہ لوگوں کو تکلیف دی گئی، اور پھر اب تو معاملہ بڑھ گیا ہے۔ نہ کبھی دین کے نام کے اوپر گانے لگے، نہ دین کے نام کے اوپر یا محبت رسول کے نام پہ معاذ اللہ بے پردہ عورتیں بازاروں میں نکلیں، اور ان عورتوں کو دیکھنے کے لیے پھر پیچھے لوگ بھی نکلے۔ اس قسم کا کوئی کام مدینہ میں کبھی نہیں ہوا۔ کیا یہ سارا منظر دیکھ کے کوئی غیرت مند مسلمان کہہ سکتا ہے کہ واقعی اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ کوئی دنیا کا عقل مند مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ اس کام کو جو کر رہے ہیں، تماش بینی جو کر رہے ہوتے ہیں دین کے نام پہ، اس سے بھی آ کے سائیڈ پہ لے کے جا کے پوچھیں کیا واقعی تمہیں یہ دین لگ رہا ہے، تو وہ بھی کہے گا دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نیا انداز اختیار کر لیا ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، بے پردگی بھی پھیل رہی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں کہ ایک عورت کا کیا کام ہے، میک اپ کر کے، فیشن کر کے، بناؤ سنگار کر کے، اختلاط کرتے ہوئے مرد اور عورت اکٹھے ہو جائیں بازاروں کے اندر۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ عورتوں کو راستے کے درمیان سے گزرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے فرمایا عورتوں مردوں کے درمیان سے نہیں، راستے کے درمیان سے نہ گزرو، ایک طرف ہو کے گزرا کرو۔ تو اس کے بعد صحابی فرماتے ہیں عورتیں اس طرح دیوار کے ساتھ چپک کے چلتی تھی کہ ان کے کپڑے دیواروں کے اندر پھنس جاتے تھے۔ لیکن آج یہ ساری بے حرمتی، بے حیائی کس کے نام پہ پھیل رہی ہے؟ سنت کے نام پہ یا محبت رسول کے نام پہ پھیل رہی ہے۔ تو ہمیں اس دین کے اوپر عمل کرنا ہے جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، اور صحابہ نے عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بڑے بڑے وعدے حاصل کیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، کسی نے کوئی ایسا عمل کیا، لیس علیہ امرنا، جس کے کرنے کا حکم میں نے نہیں دیا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم میں نے نہیں دیا، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ کوئی بھی نیک کام کرنا ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا، آپ نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا۔ اپنی مرضی سے نئے نئے کام ایجاد کرنا، نئی نئی حرکتیں کرنا، ان کو عبادت کا نام دینا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی عمل جو انسان اپنی مرضی سے کرے گا اسے قبول نہیں کرنا۔ تو دین اسلام کا معنی ہوتا ہے جھکنا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے حوالے کر دینا۔ اسلام کا یہ معنی نہیں ہے اپنی مرضیاں کرنا، جو چاہے نئی نئی عبادتیں ایجاد کرنا۔ اسلام کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا۔ تو جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے گا وہاں ہم عمل کریں گے، اور جس کام کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا وہ کام کبھی بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے رسول سے ویسے ہی محبت کرنے کی توفیق دے جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔